کہ ایک انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی کوشش کی ہے کہ قلندرز کو ایک ادارہ بنائیں جس میں پروسیس پرسنالٹیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. اور شروع میں جب ہم نے یہ فرینچائز لی تھی تو اس وقت آن فیلڈ پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی بیکاز پلیئرز اتنے کمپیٹیٹیو نہیں تھے. ڈرافٹ سسٹم تھا, 5ویں پک تھی ہماری, تو ہم جب سب پک کر لیتے تھے تو ہماری باری آتی تھی. سو ہم پہلے سیزن میں باٹم پہ رہے. ہمارے پاس 2 چوائسیز تھیں. ایک چوائس یہ تھی کہ ہم دوسری ٹیموں کے بڑے پلیئر کو انڈر دا ٹیبل پیسے دے کے توڑ لیتے. رائٹ. دوسری چوائس یہ تھی کہ جس مقصد کے تحت ہم اس بزنس میں آئے تھے اسی کو ٹیسٹ کرتے, اپنے بلیف کو اور پاکستانی یوتھ کو. سو ہم نے دوسرا راستہ چنا. تو جو ڈیولپمنٹ کا راستہ ہوتا ہے وہ مشکل کا راستہ ہوتا ہے, جو آنیسٹی کا راستہ ہوتا ہے وہ مشکل کا راستہ ہوتا ہے, جو کمٹمنٹ کا راستہ ہوتا ہے وہ مشکل کا راستہ ہوتا ہے. سو وہ سارے جو اوپر سے ہم نے نام بھی قلندر رکھا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ قلندر ہیں تو آپ کی ریزالو بھی ٹیسٹ ہوتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ واقعی وہی ہے کہ نہیں ہے. سو ہم نے اس پروسیس کے تھرو اپنے ایک عام جو پاکستانی یوتھ ہے اس کو امپاور کیا. اور پھر جب اس ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگا اور 3-4 سال 5 سال کے بعد جب ہم نے وہ سارا جو ہمارے پلیئرز تھے وہ نکھر کے سامنے آئے, تو پچھلے 4 سالوں میں ہم 3 ٹرافیاں جیتے. یہ ساری کی ساری ہمارے پلیئرز کی محنت, ہمارے فینس کی دعائیں اور ہمارے پروسیس کی جیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم. یقیناً ظاہر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, 101% ایگریڈ. لیکن سر لاہور قلندرز کی آپ نے بات کی کہ ہم نے نام رکھا, یہ نام آپ نے خود رکھا یا کیسے ذہن میں آیا یا کس بنا پر رکھا گیا؟ دیکھو ہم 9 بہن بھائی ہیں اور میں پہلا بندہ تھا جس نے اپنا بزنس شروع کیا. میرا بہن بھائیوں میں 8واں نمبر ہے. ٹھیک ہے. میرے بعد میرا ایک چھوٹا بھائی ہے سمین. سو جب سمین جو ہے وہ کیلگری میں ہوتا تھا, میں پاکستان میں بزنس کرتا تھا. تو جب میں نے یہ ٹیم لی اس سے پہلے 2014 میں ہماری والدہ کی ڈیتھ ہوئی اور سمین پھر نے کہا کہ پاکستان میرے لیے اب ختم ہو گیا, میں پاکستان نہیں آؤں گا. اور اس نے کوشش کی کہ میں نارتھ امریکہ چلا جاؤں, وہاں کوئی بزنس کریں. لیکن 1-2 مہینے کے بعد اس کو خیال آیا, اس نے کہا یار بھائی تو نا پاکستان سے باہر سروائیو نہیں کر سکتا, تیرے دل میں جو ہے نا محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی پاکستان کی, تو پاکستان واپس تو جا دے. ہاں ناٹ اسپیشلی لاہور, میں آتا ہوں اس کی طرف, تو پاکستان واپس آ جا. سو میں پاکستان واپس آ کے یہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ یوتھ کو کیسے انگیج کرنا ہے. تو PSL آ گئی. سو میں نے زمین کو فون کیا, میں نے کہا بھائی PSL آ گئی اور میں ٹیم لینے لگا. تو اس نے کہا یار یہ بہت بڑا کام ہے عاطف, یہ تیرے سے نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے کہا کیا ہوگا, زیادہ ناکام ہو جاؤں گا. تو پہلے کون سے میرے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں دیواروں پہ. سو خیر میں نے جا کے لاہور, جب آپ نے یوتھ کی بات کرنی ہے, ان کا دل جیتنا ہے, تو آپ کے پاس پاکستان کا دل ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے نا. تو پاکستان کا دل کون ہے؟ لاہور. سو لاہور کی ٹیم میں نے لے لی. اب جب میں نے ٹیم لے لی تو پھر سبین کو کیلگری سے واپس آنا پڑا. وہ جی میں اس وقت CFO تھا. جب وہ آیا تو وہ امی کا نام اٹیچ کرنا چاہتا تھا لاہور کے ساتھ. ماں لاہور تو رکھ نہیں سکتے تھے, کوثر ان کا نام تھا, وہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے. سو جب قلندرز کی ڈیفینیشن اس نے دیکھی تو اس قلندر کا ڈیفینیشن ہے کہ قلندر از اے سیلف لیس پرسن. تو اس کو لگا کہ ہماری والدہ ایک سیلف لیس عورت تھی, تو ان کے نام پہ یہ نام رکھا کہ جب قلندر کی تعریف ہوگی تو ہمیں لگے گا کہ ہماری والدہ کی تعریف ہوگی. کیا بات ہے, زبردست. کتنا پیارا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے, اور میرے خیال سے اس سے پہلے کسی کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ لاہور قلندرز یوزلی رکھتا ہے قلندر, وہ آپ نے ایک اس پہ رکھ دیا ہے. ہاں وہ ایک, لیکن اس کے پیچھے آپ کی مدر کا ایک آتا ہے ویژن اور آپ کا ویژن آتا ہے. آپ کی ماں بھی قلندر ہی ہوگی. Obviously, hats off to you for keeping this. سر موونگ آن, یہ بتائیں لاہور قلندرز تو آپ نے بنا لی, اسٹیبلش ہو گئی. ظاہر ہے یہ آپ کے لیے ایک بزنس بھی تھا اور یہ آپ کے لیے ایک رسک بھی تھا. شروع میں آپ نے کہا کہ 3-4-5 سال لگے اس کو اسٹیبلش ہونے میں اور ایگزسٹ کرنے میں, اور ایکسیپٹنس جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں آتی کسی بھی چیز کی. تو جب پہلی دفعہ لاہور قلندرز جیتی تب کیسی فیلنگس تھی, اور تب کس طرح کے زیادہ چیلنجز تو تھے, کمپیٹیٹر جو آپ کے تھے وہ بھی آپ کے سائڈ بائی سائڈ پیرالل تھے, تو اپنے چیلنجز بتائیں. کیونکہ ہر فیلڈ میں ٹھیک ہے لڑکیوں کو تو چیلنجز ہوتے ہیں, مردوں کو بھی ہوتے ہیں بزنس میں, اور اسپیشلی یہ ایک ایسا بزنس تھا جو کہ آن اسکرین دکھتا ہے. میرا چیلنج چیک کرے نا کہ 7 بچوں کے بعد پیدا ہوا ہے, تو وہ بھی تو رسک ہی تھا نا. پیدا ہونا بھی رسک تھا, پھر آپ کا بڑے ہونا بھی رسک تھا. بچپن میں جو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ماں باپ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو رسک تو ہر چیز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا تو فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس جذبے اور اس بلیف کے ساتھ آئے کہ پاکستانی یوتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پاور کرنا ہے, اور پھر دنیا کو شوکیس کرنا ہے. تو پہلا خوشی ہمیں ملی جب ہماری جیت سے پہلے چیمپئنز ٹرافی میں فخر قلندر نے
فخر پاکستان بنا, انڈیا کو پہلی دفعہ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں شکست پوری دنیا نے دیکھا, نو ڈاؤٹ. اگلی جو ہمارا 2021 میں پرابلی T20 ورلڈ کپ میں ہسٹری میں پہلی دفعہ شاہین اور حارث کی تباہ کن بالنگ کی وجہ سے آپ نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے شکست دی. یس. سو ہماری ٹرافی جیتنے سے پہلے پاکستان ٹرافی جیت چکا تھا. اور ہماری ٹرافی, یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا, جو اب ٹرافیز ہیں یہ پلیئرس کی ہیں, فینس کی ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہماری ٹرافی تو وہ پلیئر ہیں جو اس پلیٹ فارم سے آگے آئے اور انہوں نے نہ صرف قلندرز کو بلکہ پورے دنیا میں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا. تو سر یہ بتائیں, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے 2026 میں ہونے والا PSL, اس میں لاہور قلندرز کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے, کیسی تیاریاں ہیں, کیونکہ بہت زیادہ کمپیٹیٹرز بھی ہیں, 2 نئی ٹیموں کا شمار بھی ہو چکا ہے, اور آبویسلی 3 سے 4 جو ہوتے ہیں آپ ایک تو پلیئرز رکھتے ہیں, لیکن آپ جو آکشن پہ آئیں گے پلیئرز, اس میں بھی آپ کو کیا لگتا ہے کون ہو سکتا ہے؟ ٹف کرائٹیریا ہے. نہیں دیکھو, ہر دفعہ ہوتا ہے, ڈرافٹ بھی بہت زبردست کرائٹیریا تھا. ہم دنیا کی میرا خیال ہے واحد لیگ ہے جس میں ڈرافٹ سسٹم کی وجہ سے 10 سالوں میں ہر ٹیم کم از کم ایک دفعہ ضرور جیتی ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کسی اور لیگ میں ایسا ہے. سو وہ اس کا اپنے چیلنجز, تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4 فائنلز جو تھے وہ پاکستان سپر لیگ کے, وہ آلموسٹ لاسٹ بال یا لاسٹ اوور فنش تھے, تو کمپیٹیٹیو کرکٹ تھی. اب 2 نئی ٹیمیں آ گئی. اب میرا جو کرکٹ ہے اس کا نالج بہت کم ہے, نہ میں کرکٹ دیکھتا ہوں نہ میں کھیلتا ہوں. ہمارے آپ شاہین شاہ افریدی ہیں, سمین کے ساتھ ہے, ہمارے جو تھنک ٹینک ہے, ان کو جو بہتر لگے گا, جو ٹیم کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ یہ ٹیم گیم ہے, اٹس ناٹ این انڈیویجول گیم. ٹھیک. سو جو بہتر سمجھیں گے اور جو بھی پلیئرز اویلیبل ہوں گے اس کے مطابق وہ اسٹریٹجی بنائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ یوزلی میرٹ کو ترجیح دیتے ہیں, اور یوزلی نہیں, ہمیشہ سے. ٹھیک, یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ جب بات کرتے ہیں نا انٹرنیشنل اسکیل پر, تو پاکستان ہارتا رہا کنزیکٹیو, پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہارتی رہی کنزیکٹیو, تو ہم لوگ یوزلی یہاں پہ کریٹیکل انالیسس بھی کر رہے ہوتے تھے کہ مسٹر محسن نقوی بطور چیئرمین PCB سلیکشن میں کوئی کمی ہے, یا وہ ہر دفعہ سرجریز کا اعلان کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہم اس کا ڈرافٹ ایسا بنائیں یا اسکیچ ایسا بنائیں کہ بہتر طریقے سے ایگزیکیوشن ہو سکے گیمز کی لارج اسکیل پر. تو ظاہر ہے یہاں پہ پھر میرٹ کی بات ہوتی ہے, یا ایک انڈیویجول پرسنالٹی ایز اے کرکٹر وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے, اور واقعی وہ اس ٹیم میں بلینڈ ہو کر وہ پرفارمنس دے سکتا ہے یا نہیں. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ سلیکشن اس بیس پر ہوگی. تو سر اگر مسٹر شاہین افریدی کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے پاسٹ میں بھی بہت اچھی انہوں نے پرفارمنس دی, آپ نے 2021 T20 کی بات کی. ابھی مسٹر شاہین افریدی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو لاہور قلندرز کے ساتھ وہ نہیں کھیل رہے ایسوسیٹ ہو کر, تو وہ نہیں کھیلیں گے. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں, میں تو ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. شاہین شاہ افریدی بہت بڑا پلیئر ہے اور پاکستان کا پلیئر ہے, تو ان کے منہ سے الفاظ کرنا ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام سے لنڈی کوتل سے وہ آئے, اور ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ جب ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام سے کیپٹن ہوگا ہمارا, جو کہ شاہین شاہ افریدی کی صورت میں تھا, اور ایمرجنگ بھی ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام سے ہوگا جو کہ زمان خان کی صورت میں چک سواری سے تھا. تو 2023 اور 2024 بیک ٹو بیک ٹرافیز اب جیتے. شرط ایک ہی تھی کہ فائنل لاہور میں ہوگا, تو پھر لاہور یہ جانے نہیں دیتے. لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا. محمد نعیم ایمرجنگ کا پلیئر, بیسٹ ایمرجنگ پلیئر بنا PSL کی ہسٹری کا 10 سال میں, اور اوپر شاہین شاہ افریدی آپ کا کیپٹن. سو 4 سالوں میں 3 ٹرافیاں شاہین نے لاہور قلندر کو جتائی ہے. جو کام برینڈن مکلم نہیں کر سکا, محمد حفیظ نہیں کر سکے, اظہر علی نہیں کر سکے, AB ڈیویلیئرز نہیں کر سکے, وہ شاہین شاہ افریدی نے 4 سال میں 3 دفعہ کر کے دکھایا. تو شاہین اوبیسلی ایک فیملی ہے, اور ہمارے علاوہ آج تک وہ کہیں اور سے PSL کی فرینچائز سے کھیلا بھی نہیں ہے. حارث ہے, فخر ہے, عبداللہ شفیق ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ قلندر فیملی کا حصہ ہے. سو آگے پھر جی اب ان کے لیے ان کی تربیت ہے, اور اب میں سمجھتا ہوں ان کی آنیسٹی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی.